بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خالد چوری پورم خوش وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین، آج جو ہمیں کسی نے کویشچن بھیجا تھا، اس والے سے بھیجا تھا کہ جی آپ پروگرام کرتے ہیں، اس میں تھوڑا سا یہ ہم بتائیں کہ بیسک کویشچن ہے کہ وزٹ ویزا جو ہے برطانیہ کے وزٹ ویزا کے لیے جو ہے اپلائی کرنا ہے، اس کا سمپل طریقہ کیا ہے جس سے کہ ہمیں جو بہت زیادہ جس طرح فیسز ہیں وہ اس سے بچا جا سکے، اور جو بیسک جو چیزیں ہیں جو ان برطانیہ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو ریکوائرمنٹ ہیں اس کے مطابق جو ہے ویزا اپلائی کیا جائے اور ویزا لگنے کے چانسز بھی زیادہ ہوں. دیکھیں ناظرین، کسی بھی دنیا کے کوئی بھی ملک ہے جس میں آپ سیر کے لیے جانا چاہیں، اس کے لیے اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی پاکستان سے کہ ہمیں اسپانسر بھیج دیں. دیکھیں، اسپانسر کا میں نے کہ آپ کو ایک لیٹر دے دیا جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی میں میرا بھائی ہے یا میرا دوست ہے، میں اس کو انویٹیشن دیتا ہوں یا اس کو اسپانسر کرتا ہوں، اس کا ٹکٹ کا خرچہ آنے جانے کا میرے ذمہ ہے اور رہائش میرے ذمہ ہے، تو میں اس کو وزٹ کے لیے جو ہے آفر کر رہا ہوں، انویٹیشن دے رہا ہوں. یہ جو ایک طریقہ لوگ عموماً جو ہے ایک اسپانسر لیٹر بنا کے بھیجتے ہیں جس میں کہ اکثر لوگوں کا ویزا جو ہے ریفیوز ہو جاتا ہے. اس کی مختلف وائرس ریزنز ہیں. اس کے آپ کو مین ریزن بتاتا ہوں میں ابھی، جس طرح کہ ڈفرینٹ ایک مختصر سی بات کرتا ہوں. جس طرح آپ سمجھ لیں کہ برطانیہ کا کسی نے وزٹ ویزا کسی نے کسی دوست کو اپلائی کر دیا. جو بندہ اپلائی کر رہا ہے وہ بزنس مین ہے، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ہیں، وہ اسپانسر کر رہا ہے کہ جی آپ آئیں سیر کے لیے. اچھا، جو ویزا آفیسر ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بندہ آ رہا ہے کیا یہ واقعی سیر کے لیے آ رہا ہے، کیا اس کی جو پاکستان میں جو اس کے پاس جو ہے ساری چیزیں جو ہے موجود ہیں. میں اگزامپل دیتا ہوں، جو برطانیہ میں بندہ بیٹھا وہ ایک سمپل لیٹر بھیجتا ہے جس کے اوپر وہ اسپانسر کرتا ہے، اس ساتھ اپنی 4 اسٹیٹمنٹ بینک اسٹیٹمنٹ کی جو 4 مہینے کی یا 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ ساتھ لگا دیتے ہیں. ساتھ وہ اپنا رہائش کا جو ہے مورگیج ایگریمنٹ یا رینٹ ایگریمنٹ وہ سال لگا دیتے ہیں اور 4 ویج سلپ لگا دیتے ہیں اور پاسپورٹ کی کاپی. یہ کچھ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جو اسپانسر کرتا ہے وہ بھیجتا ہے. پاسپورٹ کی کاپی 1، بینک اسٹیٹمنٹ 2، ویج سلپ 3، اگر کوئی بزنس ہے تو اس کی جو ہے 3 سال کی اسٹیٹمنٹ وہ، اور اپنے پاسپورٹ کی کاپی. یہ 4-5 چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو اسپانسر کر رہا ہے اس کے لیے. اور جس کو اسپانسر کرتا ہے اس کا جو ہے اس کو اسپیسیفکلی ویزا کی ریفیوزل یس اور نو اس کی جو ہے اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہوتی ہے کہ ویزا آفیسر نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ یہ بندے کی جاب پوزیشن کیا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے، یہ جو ہے اس کے پاس سیونگ کیا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی تنخواہ جو ہے اس کی کاغذوں میں 2 لاکھ ہے اور ٹیکس یہ پے نہیں کرتا، منتھلی 2 لاکھ تنخواہ ہے، سال کے 20 لاکھ ہے اور ٹیکس یہ پے ہی نہیں کرتا، تو یہاں پر آ کے پھر وہ ایک پرابلم آتی ہے کہ یہ بندہ جو ٹیکس پے نہیں کرتا تو اس پر اتنی سیونگ ہی نہیں ہے، اس کی ٹائز نہیں ہے، تو اس کو ویزا کے ریفیوزل کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بس جس نے آنا ہے ایک تو وہ باقاعدہ اس کو ہونا چاہیے مختلف ممالک کی جو ہے ٹیکسز اس کو ریٹرن اس کو دینی چاہیے لازمی، جو بھی اس کی سالانہ انکم ہو وہ ٹیکس پے کرے. اور دوسرا اس کے بعد جب وہ آتا ہے اچھا بیٹر بینک بیلنس ہو، پھر اس کی فیملی ٹائز ہوں، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو پھر ساتھ سرٹیفکیٹ لگائے گا بچوں کا کہ بچے پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہے ساری معاملات، جو پراپرٹی اس کے نام ہے وہ لگائے گا کہ یہ پراپرٹی ہے، یہ اس کے پراپرٹی کا رینٹ آ رہا ہے، یہ چیزیں ساری. دوسرا یہ بھی ایک چیز کو اکاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ کبھی پہلے برطانیہ گیا ہوا ہے، اگر برطانیہ گیا ہوا تو کس ملک میں گیا ہوا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں پوری کر دی جائیں تو یہ 95% ویزا لگ جاتا ہے. دیکھیں، جو سرکاری ملازم ہیں ان کو ویزا کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے سرکاری ملازم کو ویزا دیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے اس کی گورنمنٹ کی جاب ہے، ان کی اچھی طرح ہے، یہ آئیں گے سیر کریں گے، سیر کر کے واپس چلے جائیں گے، تو ان کو ویزا مل جاتا ہے. اچھا، انڈیا میں جو انڈیا کے لوگ جو ویزا اپلائی کرتے ہیں نا ان کو ویزا جلدی مل جاتا ہے.
تو چونکہ ان کا وہ سسٹم کافی بیٹر ہے ہمارے مقابلے میں، تو ان کا یہ ان کا 3 دن میں یا 4 دن میں ودن 1 ویک 5 ورکنگ ڈیز میں ویزا لگ کے آتا ہے. ہمارے ایک محمد سکھ ہیں، وہ آتے ہیں یہاں یو کے میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا جو وزٹ ویزا کتنے دن میں تھا؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارا پچھلے دن میں نے اپلائی کیا تھا تو میرا 4 دن میں لگ کے آ گیا. دیکھیں 4 دن کے اندر ویزا لگ کے آ گیا، تو ہماری تو 2 ہفتے میں لگ گیا یا 3 ہفتے لگ جاتے ہیں. تو ان کا جو ویزا سسٹم سے بہتر ہے. اور انفارچونیٹلی جو ہمارے جو ہے ملک میں اسٹوڈنٹ ویزے کی تھوڑی سی میں بات کر لیتا ہوں. وزٹ کا تو اپنے ابھی بتا دیا میں نے. اسٹوڈنٹ کی یہ بات بتا دوں کہ اسٹڈی ویزے کے لیے جو برطانیہ میں ہے نا، تو وہاں جو بینکس ہیں وہ بینک لون دیتی ہیں. وہ لون لے کے لوگ بینک سے لون لیتے ہیں، اسٹڈی کے لیے آتے ہیں. جب 1.5 سال کی اسٹڈی ختم ہوتی ہے، سال کی جو کورس ہوتا ہے، اس کے بعد 2 سال جو برطانیہ کی گورنمنٹ ہے کو فل ٹائم کام کرنے کی اجازت دیتی ہے. وہ 2 سال میں کام کرتے ہیں، محنت سے کام کرتے ہیں، پھر جو کمائی کرتے ہیں اپنا لون لیا ہوتا ہے وہ لون واپس کرتے ہیں، واپس پھر ملک میں جاب کرتے ہیں. یعنی کہ انڈین جو ہے وہ عام طور پر واپس جاتے ہیں. پنجاب کے جو ہیں وہ کچھ لوگ رہتے ہیں، انڈین کے موسٹ لوگ واپس جاتے ہیں. بہت کم لوگ یہاں پر سیٹلمنٹ کے لیے اسٹے کرتے ہیں. ان کے ملک کا یہ بھی ہے کہ وہ پاسپورٹ لے نہیں سکتے. اگر وہ پاسپورٹ لیتے ہیں تو ان کا انڈین پاسپورٹ جو کینسل ہو جاتا ہے. ان کو ڈبل نیشنلٹی وہ الاؤڈ نہیں ہے. تو ہمارے ملک میں تو الاؤڈ ہے. تو جو ہمارے ملک کے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا، وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ واپس نہیں جانا. بہت ساری فیملیز دیکھو ڈپینڈنٹ ویزے کے ساتھ آئی ہیں، وہ آ کے واپس نہیں گئے. کسی نے کہیں سوئچ کر لیا، کسی نے ورک پرمٹ لے لیا، تو پھر گورنمنٹ نے پھر آ کے پرمٹ بند کر دیا. گورنمنٹ نے کہا کہ جب تک یہ جو لوگ اسٹڈی پہ آتے ہیں، جب تک اپنا کورس کمپلیٹ نہ کر لیں اس وقت تک یہ ویزا نہیں اپلائی کر سکتے. اب جو بھی نئے اسٹوڈنٹس آئیں گے پہلے اپنا کورس پاس کریں گے، کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد 2 سال کا پرمٹ لیں گے، پھر یہ اپنا ویزا اپلائی کر سکیں گے پاس کرنے کے بعد. کیونکہ جب کورس پاس کر لیا پھر 2 سال کا پرمٹ ایسے مل جائے گا. تو اس لیے جو ہے جو نئے لوگ آنے والے ان کے لیے یہ ٹربل ہے کہ وہ آگے ڈائریکٹلی آ کے اپلائی نہیں کر سکتے. باقی ڈپینڈنٹ کے انہوں نے آپ کو پتہ ویسے ہی پہلی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ بند کر دیا کہ جو وائف نہیں آ سکتی. صرف جو ایم فل کے بعد جو ہے ڈگری ہے اس کے لیے انہوں نے بھی کھلا رکھا ہے کہ جو ان کی ڈگری لمبی ہوتی ہے 4 سال کی ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں انہوں نے کھلا رکھا کہ جو ایم فل والے ہوں گے وہ ماسٹر ڈگری میں جنہوں 4 سال کا یا 5 سال کا ہوگا، ان کے لیے کھلا رکھا ہے کہ وہ اپنی ڈپینڈنس اپنی فیملی کو ساتھ لا سکتے ہیں. ناظرین یہ مسلم ممالک ہیں، ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے. کینیڈا کی اپنی پالیسی ہے، امریکہ کی اپنی پالیسی ہے. ان کے اوپر وہ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈاکومنٹس چاہیے ساتھ. جن لوگوں کے ڈاکومنٹس پورے ہوتے ہیں ان کو ویزا مل جاتا ہے. لوگ یورپ میں بھی جاتے ہیں، ان کے بھی اپنے ڈاکومنٹس ہیں. ڈاکومنٹ یوزلی سیم ہی ہوتے ہیں، وہ تو اتنا خاص ڈفرینس نہیں ہوتا ہے. وہی بینک اسٹیٹمنٹ وہ دیکھنی ہوتی ہے، آپ کی جاب کا اسٹیٹس دیکھنا ہوتا ہے، آپ ٹیکس کیا پے کرتے ہیں، آپ کی ٹائز کیا ہیں، آپ کی پراپرٹی کیا ہیں، آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ اسپانسر کر رہا ہے اور اس کی وہ کیا کرتا ہے، اس کی کیا، وہ تھوڑی سی چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اور برطانیہ کا اگر آپ ایک بار آ گئے ہیں ٹائم پہ چلیں گے، دوبارہ آپ 2 سال کا ویزا اپلائی کر لیں. پھر 2 سال کے بعد آپ ٹائم پہ آتے جاتے ہیں 5 سال کا کر لیں. 5 سال آتے جاتے ہیں پھر 10 سال کا، وہ ان کا 10 سال تک کا ملٹیپل وزٹ ویزا مل جاتا ہے. پھر اس میں آپ جب مرضی آئیں جب مرضی جائیں. اچھا دوست اکثر بار بار وہی کویشچن پوچھ سکتے ہیں کہ یہ وزٹ ویزا کے لیے آپ اسپانسر بھیج دیں تو ہمارا ویزا لگ جائے گا. پھر اسپانسر کے ساتھ ویزا نہیں لگتا. ویزا لگتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں، آپ کی وہاں پر تنخواہ کتنی ہے، آپ گورنمنٹ کو ٹیکس کتنا دیتے ہیں. ان چیزوں کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے ویزا. ویزا خالی اسپانسر کے ساتھ، اسپانسر تو ایک قسم کا انویٹیشن ہے کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ یو کے میں آپ کو سیر کرنے کے لیے، آپ میں دعوت ہوں سیر کرنے کے لیے آئیں. تو بیسک جو چیزیں وہ آپ ہی نے تیار کرنی ہیں. اور جو لوگ ویل سیٹلڈ ہیں، اچھا بزنس ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، ان لوگوں کا ویزا پھر ایزی لگ جاتا ہے. باقی لوگ بیچارے پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ویزا مل جائے. خاص کر ہمارا جو درمیانہ مڈل طبقہ ہے جو ٹیکس نہیں پے کرتا ہے، جو ہمارے ملک میں ٹیکس کا نظام بھی نہیں ہے، ہم ٹیکس پے کرنے کے عادی بھی نہیں ہیں، تو تنخواہیں بھی اتنی نہیں ہوتی ہیں. جو پرائیویٹ جو سیلری مین کسی میڈیکل اسٹور کے اوپر کام کرنے والا ہے کوئی سیلز مین، اس کی 20-25 ہزار 30 ہزار تنخواہ، اس کے اوپر ٹیکس بنتا بھی نہیں ہے. تو جو کچھ ہائی لیول ہے ان لوگوں کا ٹیکس بنتا ہے. وہ ٹیکس پے جو کرتے ہیں تو وہ پھر ویزا بھی اپلائی کرتے ہیں، ان کو ویزا بھی لگ جاتا ہے. پر ناظرین یہ تو سلسلہ زندگی کا ایسے ہی چلتا ہے. آپ دوست مجھ سے کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن دیتے رہتے ہیں. جو میری گائیڈ لائن وہ ایک انفارمیشن بیس ہوتی ہے.
جس طرح کہ میں یہ جو انفارمیشن دے رہا ہوں یہ جو آفیشیل جو ہے یہ گورنمنٹ آف یو کے جو ہے اس کی ایک ویب سائٹ کے اوپر ہی ہوتی ہے، یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ اس میں ڈاکومنٹ پرووائڈ کریں. باقی گڈ لک جو لوگ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی.